اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج کا میرا موضوع دستور پاکستان کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ نے موضوع عنوان دیکھ بھی لیا ہے کہ آئین پاکستان ناقدین کی عدالت میں۔ ناقدین دستور پاکستان کے بارے میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان ایک غیر اسلامی مملکت ہے اور اس کا دستور بھی غیر اسلامی ہے، بلکہ اسلامی شریعت کے ساتھ کئی اساسی اور خطرناک تناقضات پر بھی مبنی ہے۔ ساتھ میں پاکستانی دستور کے بارے میں یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ یہ مغربی ذہنیت کی پیداوار ہے جو عوام کی حکمرانی اور عوام کے حق کے قانون سازی کے نظریے پر یقین رکھتی ہے، اور بلا شبہ یہ نظریہ اسلام کے عطا کردہ عقیدے سے صراحتاً وہ متصادم ہے۔ آج کے میرا موضوع تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے، لیکن ایک اہم موضوع ہے۔ کئی لوگوں کے اس کے بارے میں سوالات بھی ہوتے ہیں، اعتراضات بھی کرتے ہیں، تو میں نے کہا اس بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا دی جائے۔ دراصل ان کا یہ نظریہ پاکستان کے امریکہ کا وار اینڈ ٹیرر میں ساتھ دینے، قبائل کے خلاف فوجی آپریشن پر وہ زیادہ مؤثر جانا جانے لگا۔ پاکستان کے بعد مذہبی حلقوں کا عمومی موقف بھی یہی رہا کہ حکومت پاکستان کا افغانستان پر حملہ کرنے میں امریکہ کو تعاون فراہم کرنے کا فیصلہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ تاہم زیادہ تر مذہبی طبقات نے صورتحال کی پیچیدگی کا بجا طور پر ادراک کرتے ہوئے حکومتی پالیسیوں پر تنقید کے باوجود ریاست کے خلاف بغاوت اور ریاستی اداروں کے خلاف مسلح جدوجہد کا طریقہ اختیار کرنے کی بھی کوئی واضح تائید یا حمایت عمومی طور پر نہیں کی، اور ایک مخصوص صورتحال کے تناظر میں بڑی حد تک حالات کے جبر کے تحت اختیار کی جانے والی حکومتی پالیسیوں کو اس بات کے لیے مناسب جواز بھی تسلیم نہیں کیا کہ پورے ریاستی نظام کی رٹ کو چیلنج کر دیا جائے یا اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے یا کمزور کرنے کی کوشش کر دی جائے۔ بہرحال پاکستان کو ایک غیر اسلامی ریاست اور دستور پاکستان کو ایک غیر اسلامی دستور ثابت کرنے کے لیے ناقدین کے استدلالی مقدمے کا اگر جائزہ لیا جائے تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں اسلامی جماعتوں کے داعی اور کارکن عام طور پر یہ رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان کا دستور صحیح اسلامی اساس پر قائم ہے۔ یہ دستور عامۃ المسلمین کو اپنے نمائندے چننے اور شریعت کی روشنی میں اپنے حکام کا محاسبہ کرنے کی مکمل آزادی فراہم کرتا ہے، اور مسئلہ دستور یا نظام کا نہیں بلکہ اس حکمران طبقے کا ہے جو کبھی بزور قوت اور کبھی دیگر ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اقتدار پر قابض ہے اور دستور میں درج امور کی پابندی نہیں کرتا۔ ناقدین کو اس رائے سے اختلاف ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ دستور کچھ ایسے مکر و فریب کے اندازہ میں لکھا گیا ہے کہ مسلم عوام سے شریعت کے نفاذ کا وعدہ بھی ہو جائے لیکن وہ وعدہ کبھی وفا بھی نہ ہو سکے۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور داعی حضرات یعنی جن کا اسلامی دستور بنانے میں کردار تھا، وہ اس دھوکے کا شکار ہو کر دستور کی تعریف و تقدیس بیان کرتے رہے۔ لیکن اصل تعجب کے لائق ہمارے موجودہ علماء ہیں جو نفاذ شرعیت کے جھوٹے دعووں کو 60 سال گزر جانے کے بعد بھی وہی گھسے پٹے اوہام و اشکالات دہرائے چلے جا رہے ہیں اور آج تک دستور پاکستان کی اسلامیت کے فریب سے دامن نہیں چھڑا پائے۔ ناقدین جن استدلالات کی بنیاد پر دستور پاکستان کا مبنی بر کفر ہونا ثابت کرتے ہیں، سب سے پہلے ان پر نظر ڈالنے سے پہلے تکفیر کے ضمن میں فقہا کے دو متفقہ اصول وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تکفیر کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی قول چاہے وہ بظاہر کفریہ ہی کیوں نہ دکھائی دیتا ہو، اگر وہ ایک سے زیادہ مفاہیم کا احتمال رکھتا ہو اور ان میں سے کوئی ایک ضعیف احتمال بھی ایسا ہو جو اسے کفر کے دائرے سے نکال دیتا ہو، تو اسے اسی مفہوم پر محمول کیا جائے گا۔
تاکہ قائل خود یہ صراحت نہ کر دے کہ اس کی مراد کفریہ مفہوم ہی ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ البحر الرائق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 134 پر لکھتے ہیں اذا کان فی المسألۃ وجوہ توجب التکفیر ووجہ واحد یمنع التکفیر فعلی المفتی ان یمیل الی الوجہ الذی یمنع التکفیر تحسینا للظن بالمسلم، کہ اگر کسی مسئلہ میں کئی احتمال ایسے ہوں جو موجب تکفیر ہوں اور صرف ایک احتمال تکفیر سے مانے ہو، تو مفتی کا فرض ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن کی بنیاد پر اس وجہ کو اختیار کرے جو تکفیر سے مانے ہو۔ اب علماء کلام نے اس کی ایک واضح نشانی یہ بتائی ہے کہ جس قول یا عمل کو کفر کہا جا رہا ہے، اس کا کفر ہونا ایسا واضح ہو کہ مسلمان بالاجماع اسے کفر قرار دینے میں کوئی تردد محسوس نہ کریں۔ جیسے علامہ باقلانی لکھتے ہیں فتاویٰ سبکی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 578 میں کہ ولا یکفر بقول ولا رأی الا اذا اجمع المسلمون على انه لا یوجد الا من کافر ویقوم دلیل على ذلك فیکفر، کسی بات یا رائے پر اس وقت تک تکفیر نہ کی جائے جب تک مسلمانوں کا اس پر اجماع نہ ہو کہ وہ بات کسی کافر ہی سے صادر ہو سکتی ہے اور اس پر دلیل قائم ہو جائے، تب اسے کفر قرار دیا جائے گا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کسی استنباطی یا اجتہادی شرعی مسئلے کے انکار کی بنیاد پر، چاہے اس پر فقہا کا اجماع ہی کیوں نہ ہو، کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ تکفیر کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نے قطعی، واضح اور غیر محتمل نص سے ثابت شریعت کے کسی اصولی اور اساسی حکم کا انکار کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل ایوب خان کے دور میں جب آئلی قوانین منظور کیے گئے، اس کی بہت سی شکیں جو ہے وہ متفق علیہ شرعی احکام سے منافی تھی، لیکن چونکہ وہ دین کے اصولی نہیں بلکہ فروعی مسائل تھے اور قطعی طور پر منصوص نہیں بلکہ استنباطی تھے، اس لیے اس وقت سے آج تک کسی بھی ذمہ دار عالم یا مفتی نے اس پر کفر کا فتویٰ جو ہے نا آج تک صادر نہیں کیا۔ اب ان اصولوں کی رعایت ایک عام فرد کی تکفیر میں بھی ضروری ہے، جبکہ معاملہ اگر پورے نظام، ریاست یا اس کے دستور کا ہو جس کی ترتیب و تدوین میں اکابر علماء شریک رہے ہوں اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس دستور کو ایک اسلامی دستور قرار دے رہے ہوں، تو اس دستور کی کسی دفعہ سے کفر اخذ کرتے ہوئے مذکورہ اصولوں کی اہمیت کہیں پھر زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں ناقدین کے بعض جو اعتراضات ہیں، ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، جو وہ اکثر اعتراضات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دستور ارکان پارلیمان کو مطلق طور پر دستور کی کسی بھی شکل ترمیم کا حق دیتا ہے، اور چونکہ یہاں بظاہر ایسی کوئی قید نہیں لگائی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ پارلیمنٹ قرآن و سنت کی بالادستی کو تسلیم کرنے اور قانون سازی میں شریعت کی پابندی کی شکلوں میں ترمیم کرنے کی مجاز نہیں ہے، اس لیے اپنے اطلاق کے لحاظ سے یہ دستور پارلیمنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ چاہے تو شریعت کی بالادستی کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر سکتی ہے۔ اب یہ ان کا اعتراض ہے، تو اس کا جواب ہم اس طرح دیں گے کہ تکفیر کا جو پہلا اصول بیان کیا ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو ناقدین کا یہ استدلال سرے سے بے بنیاد ہے۔ سیدھا سا سوال ہوگا کہ کیا آئین میں ترمیم کا حق دینے والی اس شک جو تعبیر ناقدین جو پیش کرتے ہیں وہی اس کی واحد ممکن تعبیر ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اس کی تعبیر ممکن ہے جو اسے کفر سے بچاتی ہو؟ تو ایک سادہ سا اصول ہے کہ کسی بھی دستاویز کے کسی جز کا منشا و مراد اس دستاویز کے اصولی و نظری مفروضات، مجموعی مزاج اور دستاویز میں شامل دیگر تصریحات کو نظر انداز کر کے متعین نہیں کیا جا سکتا۔ آئین یہ تصریح کرتا ہے کہ اسے ایک اسلامی مملکت کے منتخب نمائندے اس مقصد کے لیے وضع کر رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس ملک کے اجتماعی نظام کو اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے مطابق چلایا جا سکے۔ گویا مسلمان ہونا اور اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات
کی پابندی کو قبول کرنا آئین کا بنیادی مفروضہ ہے، جبکہ اس کی کسی بھی شک کا جو شک ہے اس کا محض ظاہری الفاظ کے اطلاق سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ دستور کو تشکیل دینے والے اپنے لیے قرآن و سنت کی بالادستی کے انکار کی گنجائش بھی دستور میں رکھنا چاہتے ہیں، اس بنیادی مفروضے کے بالکل بھی خلاف ہے۔ اب مذکورہ بنیادی نکتے کے ناقدین دستور میں 7 مزید ایسے امور کی نشاندہی کرتے ہیں جو شریعت کے منافی ہیں، جو کہ اس طرح ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آئین میں بعض اشخاص اور اداروں کو قانونی محاسبہ سے بالاتر رکھا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آئین کی روح سے سربراہ ریاست کو کسی بھی جرم پر سزائے موت کو معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آئین میں قاضی کے لیے عادل ہونے کی شرط نہیں لگائی گئی، جبکہ مسلمان ہونے کی شرط صرف شرعی عدالت کے قاضی کے لیے لگائی گئی ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ آئین میں سربراہ ریاست کے لیے مرد ہونے کی شرط نہیں لگائی گئی۔ اور پانچواں جو اعتراض ہے ان کا یہ ہے کہ ایسے افراد کو سزا سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے جنہوں نے اس فعل کو قانونی طور پر جرم قرار دیے جانے سے پہلے اس جرم کا ارتکاب کیا ہو۔ اور چھٹا ان کا اعتراض یہ ہے کہ ایک جرم پر 2 مرتبہ سزا دینے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اور ساتواں یہ ہے کہ دستور میں سود کے خاتمے کا صرف وعدہ کیا گیا ہے جس پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ تو ناقدین کو ہم جواب تو دیتے ہیں، تو یہ ہے کہ ناقدین کے مطابق مذکورہ جو تمام امور شریعت کے خلاف ہیں اور کسی بھی خلاف شریعت امر کو قانون کا درجہ دینا کفر ہے، اس لیے مذکورہ امور کو دستور کا حصہ بنانا اسے ایک کفریہ دستور کا درجہ دے دیتے ہیں، یہ ہمارے ناقدین فرماتے ہیں۔ اب ان دفعات کی نشاندہی اور پھر ان کا تجزیہ کرتے ہوئے ناقدین نے دستور اور قانون کے فہم کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا ہے جسے کسی بھی طرح قابل تحسین نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے تکفیری رجحان کا سب سے دلکش نمونہ سود کے حوالے سے دستور کی دفعہ 38 کو کفر قرار دینے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ دفعہ کہتی ہے کہ عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کی خاطر جس قدر جلد ممکن ہو سود کو ختم کیا جائے گا۔ اب اس دفعہ کو مثبت ذہن سے دیکھا جائے تو یہ دستور کی اسلامیت کا اظہار کرتی ہے کہ اس میں سود کے خاتمے کو مقصد قرار دیا گیا ہے، البتہ چونکہ اسے پورے نظام سے فوری طور پر ختم کرنا ممکن نہیں، اس لیے اسے حالات کی سازگاری پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تاہم ناقدین کی باریک بین نگاہ نے اس دفعہ میں بھی کفر کو تلاش کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک وعدہ ہے جسے آج تک ایفا نہیں کیا گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر کیا تبصرہ کیا جائے۔ اگر وعدے کو ایفا نہیں کیا گیا تو یہ دستور کا قصور ہے یا قانون ساز اداروں کا؟ ارباب اقتدار کے منافقانہ رویوں کی وجہ سے دستور کی یہ دفعہ جو انہیں سود کے خاتمے کا پابند بنا رہی ہے، اب یہ کیسے کفر بن گئی ہے؟ اگر ناقدین یہ چاہتے ہیں کہ سود کے خاتمے کے لیے مہلت دینا اور تدریج کا طریقہ اختیار کرنا کفر ہے، تو پھر یہ مسئلہ ایک نازک جو ہے نا اصولی بحث سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اگر وہ واقعی عملی حکمت و مصلحت کا لحاظ سے کسی فرد یا گروہ یا معاشرے کو احکام شریعت کا پابند بنانے میں تدریج کے طریقوں کو کفر سمجھتے ہیں، تو پھر انہیں اس سوال کا جواب بھی دینا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے مطالبے پر یہ رخصت کیوں دی تھی کہ وہ سر دست صرف 2 نمازیں ادا کر لیا کریں، جو کہ الاحاد والمثانی میں اور اسد الغابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 475 پر اس کا یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے بنو ثقیف سے اسلام کی بیعت لیتے ہوئے ان کی یہ شرط کیوں قبول کی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے اور جہاد بھی نہیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں گے تو زکوٰۃ بھی دینے لگیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ یہ واقعہ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 3205 پر یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ کفر سازی اور کفر کشید کرنے کی اسی ذہنی رجحان کا اظہار باقی مثالوں میں بھی ہے۔
مثال کے طور پر دستور کی دفعہ 48 صدر کے کسی کو بھی جواب دہ نہ ہونے کے معاملے کو واضح طور پر ان مخصوص معاملات تک محدود کرتی ہے جن میں اسے دستور کی روح سے ثوابدیدی اختیار حاصل ہو، جبکہ اس کے علاوہ باقی امور کی انجام دہی میں صدر کو کابینہ یا وزیر اعظم کے مشورے کا پابند بنایا گیا ہے۔ واضح لفظوں میں لکھی ہوئی اس تصریح کے باوجود ناقدین اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس دفعہ صدر کو اس کے ہر فعل میں کھلی چھوٹ اور تحفظ فراہم کرتی ہے، خواہ اس کا فعل شریعت سے موافق ہو یا شریعت کے مخالف ہو۔ اب دستور اور نظام حکومت سے واقف ایک مبتدی طالب علم یہ بھی جانتا ہے کہ مذکورہ احکامات سرے سے صدر کے دائرۂ اختیار میں آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے جو اپنے فیصلوں کے لیے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے۔ یہی صورتحال دستور کی دفعہ 148 کی ہے، جو صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزرائے اعلیٰ اور وفاقی و صوبائی وزراء کو ان افعال کے لیے عدالتی جواب دہی سے مستثنی قرار دیتی ہے جو انہوں نے اپنے حکومتی فرائض کی انجام دہی کے دوران میں کیے ہوں۔ اس پر ناقدین کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ دفعہ جو بعض حکومتی عہدیداران کو عدالت میں پیشی سے تحفظ فراہم کرتی ہے، شریعت سے صراحتاً متصادم ہے، اور یہ بات تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ شریعت کی مخالفت کو قانون کی شکل دینا کفر ہے، اگرچہ وہ مخالفت بذات خود صرف فسق ہی ہو۔ یہاں بھی قانون کا وہی سطحی فہم کار فرما ہے۔ اب یہ ان کا اعتراض تھا، تو ان کا ایک سطحی ذہن تھا جس پر انہوں نے یہ بات کی ہے، جس کا نمونہ ہم جو ہے نا میں نے پہلے بھی مثال میں دیکھ چکا ہوں کہ دستور کی یہ دفعہ مذکورہ حکومتی عہدیداروں کو مطلقاً محاکمے اور محاسبے سے نہیں، صرف عدالتی محاسبے سے مستثنی قرار دے رہی ہے، اور اس کے پس منظر میں ان کے قانون سے بالا تر ہونے کا تصور نہیں، بلکہ نظام حکومت کو چلانے میں مختلف اداروں کو ایک دوسرے کے دائرہ کار میں بے جا مداخلت سے روکنا ہوتا ہے۔ یہ انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر حکمرانوں کو عدالتی محاسبہ سے مستثنی نہ رکھا جائے تو ان کے لیے روزمرہ کے انتظامی اور حکومتی معاملات چلانا بھی دشوار ہو جائے گا۔ یقیناً اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں اور اس انتظام سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کا اصل پس منظر یہی ہے، اور اسے کفر سے موسوم کرنا درست نہیں ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک نظیر خود اسلامی فقہ میں موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص قانونی نقطے کی روشنی میں اس بات کے قائل ہیں کہ ریاست کا سربراہ اعلیٰ اگر کسی قابل حد جرم مثلا زنا، چوری وغیرہ کا مرتکب ہو تو اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ ابن حمام نے فتح القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 277 میں یہ بات لکھی ہے، جس کا میں ترجمہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ قصاص اور مالی بدعنوانی کے علاوہ ہر ایسا قابل حد جرم جس کا ارتکاب وہ حکمران کرے جس کے اوپر کوئی حکمران نہیں، جیسا کہ زنا، شراب نوشی، قذف اور چوری، تو اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حق یہ اللہ کا ہے اور حاکم اعلیٰ ہی حدود کو قائم کرنے کا مکلف ہے۔ اس کا خود اپنی ذات پر حد قائم کرنا وہ متعذر ہے، کیونکہ حد تو رسوائی اور عبرت کے طریقے پر قائم کی جاتی ہے، اور کوئی شخص خود اپنے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا جبکہ کسی دوسرے کو اس پر ولایت یعنی قانونی اختیار جو ہے نا حاصل نہیں کہ وہ اس پر حد نافذ کر سکے۔ اس کو اب حتمی رائے نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں حاکم وقت کو بچانے کی تعویل میں کر رہا ہوں، اس اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ائمہ مجتہدین میں سے ایک مسلمہ اور مستند امام کی رائے ہے، جسے ناقدین اپنے سطحی قانونی فہم کے تحت چھوٹتے ہی کفر کا عنوان دے دیا ہے اس کو۔ اب اسی طرح سربراہ ریاست کے مرد ہونے اور قاضی کے مسلمان اور عادل ہونے کی شرائط اپنی جگہ اہمیت رکھنے کے باوجود ایسی نہیں ہیں کہ دستور میں ان کو شامل نہ کیا جانے کو کفر کے ہم معنی قرار دیا جائے۔
قاضی کے مسلمان اور عادل ہونے کی شرائط فقہا کی استنباط کردہ ہیں، اور قرآن یا حدیث کی کسی نص میں واضح طور پر قاضی کے لیے ان شرائط کو لازم نہیں کہا گیا، اور حکمران کو مرد ہونے کی شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تبصرے سے اخذ کی گئی ہے جو آپ نے اہل فارس کے کسریٰ کی بیٹی کو حکمران بنانے پر کیا تھا۔ اصول فقہ کی روح سے اس ارشاد کو براہ راست حرمت کا بیان نہیں کہا جا سکتا، اس لحاظ سے یہ شرط بھی بنیادی طور پر استنباطی ہی ہے۔ مزید یہ کہ ماضی قریب میں برصغیر کے ایک جید فقیہ اور عالم جو ہیں گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقطہ نظر پیش کر چکے ہیں کہ اس ممانعت کی اصل علت عورت کی رائے پر حتمی اور کلی انحصار ہے۔ اس لیے جمہوری نظام میں حکومت میں جہاں حکمران اپنے فیصلوں کے لیے اصولی طور پر پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، عورت کے حاکم بننے پر پابندی نہیں۔ چنانچہ دستور میں مذکورہ شرائط میں سے کسی بھی شرط کو شامل نہ کرنا شریعت کی نہیں بلکہ شریعت کے ایک خاص اجتہادی اور استنباطی تعبیر کے خلاف ہے۔ اس سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، مگر کسی بھی لحاظ سے کفر سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کسی ریاست کی سربراہ مملکت عورت بن جاتی ہے تو اس سے کفر لازم آتا ہے۔ ناقدین کے پیش کردہ نکات میں سے صرف ایک نقطہ ایسا ہے جسے فی الواقع دستور میں شریعت کے ساتھ تصادم کی مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی سربراہ مملکت کے لیے کسی بھی جرم میں سزائے موت کو معاف کر دینے یا اس میں تخفیف کرنے کا اختیار۔ قصاص کے مقدمات کے علاوہ عمومی طور پر سربراہ مملکت کے لیے اختیار تو ہمارے نزدیک شریعت کے کسی صریح حکم کے ساتھ متصادم نہیں ہے، اگرچہ اس پر بعض دیگر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، اور البتہ قصاص کے مقدمے میں سزائے موت کی معافی از روئے شریعت مقتول کے ورثاء کی رضامندی کے ساتھ مشروط ہے، جس کا اس دفعہ میں لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اس اعتبار سے اس شک کو جزوی طور پر شریعت کے منافی کہا جا سکتا ہے، تاہم تکفیر کے پہلے اصول کے تحت اس کو کفر سے تعبیر کرنا اس لیے ممکن نہیں کہ اول تو دستور وضع کرنے والوں کی نیت اور ارادے کے بارے میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ انہوں نے اس شک کے الفاظ کو قصداً اور ارادتاً یہ جانتے ہوئے عام رکھا ہے کہ اس کا نتیجہ شریعت کی ایک ہدایت کے خلاف ورزی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ ایسا بالکل ممکن ہے کہ یہ شک دستور میں درج کرتے ہوئے اس کا یہ اطلاقی پہلو کہ بعض صورتوں میں یہ اختیار شریعت کے منافی ہے سرے سے واضعین کے سامنے ہی نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ توجہ نہ ہونے کی بنا پر نہ دانستہ ایسی کوئی بات کہہ دینے سے ہرگز کفر لازم نہیں آتا۔ پھر یہ کہ دستور کی اس شک کے بارے میں عدالتی سطح پر یہ بات باقاعدہ بحث رہی ہے کہ دستور کی ان شکوں کی موجودگی میں جو شریعت کی بالادستی کی ضمانت دیتی ہیں، زیر بحث شک قابل عمل اور قابل نفاذ بھی ہے یا نہیں ہے۔ ناقدین اس ضمن میں حاکم خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ بھی اس میں دیتے ہیں، جس میں قرار دیا گیا ہے کہ دستور کی یہ دونوں شکیں مساوی درجہ رکھتی ہیں اور کوئی ایک شک دوسری کو کالعدم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تاہم یہ واضح ہے کہ دستور کی تعبیر کے حوالے سے یہ رائے کوئی اتنی واضح اور قطعی نہیں کہ اس سے مختلف کسی تعبیر کا امکان ہی نہ ہو، اور اسی نقطے کے حوالے سے ہائی کورٹ اس کے برعکس یہ رائے دے چکی ہے کہ اسلامی شریعت کی بالادستی کی دفعہ دیگر دفعات پر بالادستی رکھتی ہے۔ اگرچہ عملی طور پر اس معاملے میں سپریم کورٹ کی تعبیر مؤثر ہے، لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے سے یہ بات بہرحال واضح ہے کہ عملی طور پر اس سے مختلف تعبیر کا امکان جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر یہ کہ اس شک کے حوالے سے تمام تر قانونی بحث کا حاصل صرف یہ ہے کہ دستور میں قرآن و سنت کی بالادستی کی جو ضمانت دی گئی ہے، اس کے حوالے سے ایک ایسی الجھن موجود ہے جو تکنیکی طور پر اس بات سے مانع ہے کہ عدالتیں دستور کی اس شک کی بنیاد پر قرآن و سنت کے منافی کسی حکم کو کالعدم قرار دے دیں، نہ یہ کہ اس ضمانت کے سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں، جیسا کہ ناقدین اس سے یہ نتیجہ اخذ کر کے دستور کو کافرانہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ حاکم خان کیس میں عدالت نے اس نکتے کی طرف توجہ دلائی کہ اس تکنیکی الجھن کے حل کے لیے عدالت عالیہ کی طرف نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ہے دلائل کی وہ کل کائنات جس سے ناقدین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان میں مسئلہ محض حکمران طبقے کا نہیں بلکہ پاکستان کا دستور اور نظام حکومت بھی غیر اسلامی ہے، اور اس وقت ملک میں اور خاص طور پر ریاستی پالیسیوں کی سطح پر جو بگاڑ نظر آ رہا ہے وہ غیر اسلامی دستور کا ہی نتیجہ ہے، کیونکہ اگر ریاست کو نظری اساسات کی حد تک اسلامی تسلیم کر لیا جائے جبکہ بگاڑ کا ذمہ دار صرف ارباب اقتدار کے فکری رویوں اور پالیسیوں کو سمجھا جائے تو اس کی وجہ سے پورے ریاستی نظام کے خلاف بغاوت جو ہے نا وہ جواز ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اب ناقدین کے استدلالات کا ایک منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے دستور میں جن خرابیوں کی نشاندہی کی ہے اگر انہیں درست کر لیا جائے تو پھر عملی بگاڑ کی جو صورتحال ہے وہ باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ان کے تجزیے کے مطابق خرابی کا اصل منبع مقتدر طبقات کے رویے نہیں بلکہ خود دستور ہے تو پھر اس کی اصلاح کے بعد وہ نتائج بھی باقی نہیں رہنے چاہیے جنہیں ناقدین ایک غیر اسلامی دستور کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دستور میں ارکان پارلیمنٹ کو 2/3 اکثریت سے کسی بھی ترمیم کا جو حق دیا گیا ہے اگر اسے مطلق رہنے کی بجائے مقید کر دیا جائے، بعض اشخاص اور اداروں کو محاسبہ و مواخذہ سے حاصل استثناء ختم کر دیا جائے، صدر مملکت کا بعض سزاؤں کی معافی کا اختیار کالعدم قرار دے دیا جائے، سربراہ مملکت کے لیے مرد ہونے جبکہ قاضی کے لیے عادل اور مسلمان ہونے کی شرط لگا دی جائے، سود کے خاتمے کے ایک غیر معین وعدے کی بجائے اسے ایک متعین مدت میں ختم کر دینے کی پابندی عائد کر دی جائے، شریعت کی بالادستی کے ضمن میں دستور کے بعض دفعات میں پائے جانے والے تضاد کو دور کر دیا جائے اور وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ اختیار کو تمام قوانین تک وسیع کر دیا جائے تو ناقدین کے طرز استدلال کی روح سے نظامی ریاست کا بگاڑ درست ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کے خیال میں بگاڑ کی اصل وجہ حکمران طبقات نہیں بلکہ دستور کے مذکورہ نقائص ہیں۔ اب یہ استدلال منطقی لحاظ سے کتنا مضبوط ہے اس پر شاید تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ اس سارے بگاڑ کی ذمہ داری جو ہے نا حکمران طبقات پر عائد ہوتی ہے یا دستور پر۔ ناقدین نے دستور میں جن خرابیوں کی نشاندہی کی ہے ان کے اپنی جگہ قابل توجہ ہونے کے باوجود اس بگاڑ کے ساتھ ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں جس کی منظر کشی ناقدین کرتے ہیں۔ ناقدین کے سارے زور بیان کے باوجود حقیقت حال یہی ہے کہ پاکستان میں اصل مسئلہ دستور یا آئین کا نقص نہیں ہے بلکہ قوم کا فکری و نظریاتی انتشار اور حکمران طبقات بلکہ تمام کے تمام طبقات کی غلط اور مفاد پرستانہ ترجیحات ہیں۔ ناقدین دستور میں جتنی خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اگر مقتدر طبقات کا فکری قبلہ درست ہو جائے تو ان خرابیوں کو درست کرنے کا داعیہ از خود بیدار ہو جائے گا۔ آخر میں یہی کہوں گا، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو۔ اور ہمارے آئین کے اندر ایک چیز واضح طور پر لکھ دی گئی ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے مخالف نہیں بنے گا، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن و سنت کے مخالف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اگر بنے گا تو آپ اس کو متعلقہ فورم پر چیلنج کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں آپ وہ کامیابی نہیں ملتی تو اس میں قصور آئین کا نہیں ہے، قصور ہمارے اداروں کا ہے، ہمارے اپنا ہے، ہمارے اپنے لوگوں کا ہے، ہمارے حکمران طبقات کا ہے کہ ہم آخر کیوں اسلامی قانون کو پسند نہیں کر رہے اور اسلام کے خلاف قانون بن جاتا ہے اور ہم اس پر کوئی اپنا رد عمل بھی نہیں دیتے جائز طور پر، پرامن طور پر، کہ اس کو ثابت کر سکیں گے یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ایک قصور دستور میں، آئین میں نہیں ہے، وہ واضح بن چکا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اگر اس پر کچھ لوگ نہیں کر رہے، عمل پیرا نہیں ہو رہے تو اس میں قصور آئین و دستور کا نہیں ہے، یہ ہماری اپنی قوم کا، ہمارے حکمران طبقے کا اور ہمارا اپنا ہی قصور ہے کہ ہم سیدھی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔
امید ہے کہ میرے اس موضوع سے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے لوگوں کو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔